مفتی احسن نوید نیازی صاحب قبلہ اجازت ہو تو ایک سوال. جی بالکل. اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں عدل اور انصاف کا جب ذکر کرتا ہے تو کس انداز سے کرتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیبی محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم. قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید تو مملوء ہے عدل و انصاف کے احکام سے، فضائل سے، ترغیبات سے. قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بہت سارے مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عدل کی اہمیت کو بھی ظاہر فرمایا ہے، امپورٹنس کو، اور عدل کا باقاعدہ حکم بھی ارشاد فرمایا اور عدل کی ترغیب بھی ارشاد فرمائی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، بے شک اللہ حکم دیتا ہے عدل اور احسان کا. اب اگر اس آیت کو آپ تھورولی دیکھیں، ڈیپ انالیسس کریں، اس کے اندر ڈیپ ڈگنگ جس کو کہتے ہیں نا، اگر اس طرح اس کا انالیسس کریں گے تو عدل کا ایک محدود مفہوم یہاں سامنے نہیں ہے کہ یعنی جب فیصلہ کرو تو فیصلے میں ہی صرف عدل سے کام لو. وہ بھی عدل ہے، اس کی بھی اپنی جگہ پر اہمیت ہے اور اس کے بھی احکام دیے گئے ہیں باقاعدہ، وہ بھی قرآن مجید فرقان حمید میں موجود ہیں. لیکن یہاں پر باقاعدہ مفسرین فرماتے ہیں کہ اگر اس کا تجزیہ گہرائی سے کیا جائے تو یہاں عدل کے اندر عموم ہے. اللہ حکم دیتا ہے عدل اور احسان کا، یعنی عدل سے کام لو اپنے نفس کے ساتھ بھی، عدل سے کام لو خالق کے ساتھ بھی، عدل سے کام لو خلق کے ساتھ بھی. یعنی بندے کے تعلقات کی 3 ڈائمنشنز ہیں، 3D ہے یہ، 3 ڈائمنشنز ہیں. ایک جہت ہے بندے کے تعلق کی اپنے نفس کے ساتھ، تعلق مان نفس، وہ بھی عدل ہے، اس کے اندر بھی عدل ملحوظ رکھنا ہے. دوسری جہت ہے تعلق مال خالق، خالق کے ساتھ بندے کا جو تعلق ہے اس میں بھی عدل کو ملحوظ رکھنا ہے. اور تیسری جہت ہے تعلق مال خلق، خلق خدا کے ساتھ، مخلوق کے ساتھ تعلق، اس میں بھی عدل کو ملحوظ رکھنا ہے. عدل ان سب تعلقات میں عدل کو ملحوظ رکھیں گے تو کامل مومن کہلائیں گے، تو کامل مسلمان کہلائیں گے. ادروائز آپ کامل مسلمان، کامل مومن کہلانے کے مستحق نہیں، چہ جائے کہ ولی، وہ تو اگلے درجات ہیں. کامل مومن بننے کے لیے ہی ان تینوں تعلقات کا درست ہونا اور ملحوظ رکھنا ضروری ہے. تینوں تعلقات درست کیسے ہوں گے؟ عدل کے ساتھ. بغیر عدل کے تینوں تعلقات درست نہیں ہو سکتے. تو ان تعلقات میں عدل کو ملحوظ رکھنے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی ہر ذی تعلق کو اس کا حق دے دیا جائے، یہ عدل ہے. اپنے نفس کے ساتھ جو تعلق ہے تو اپنے نفس کو اس کا پورا پورا حق دیا جائے دائرہ شریعت کے اندر. وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حق کا خود حدیث کے اندر یعنی اس کی خواہشات بھی پوری کی جائیں لیکن دائرہ شریعت کے اندر رہ کر جو تجاوز ہوگا تو وہاں تو ممنوع ہے. ایسے ہی خالق کے ساتھ تعلق کا مطلب یہ خالق کو اس کا حق دیا جائے، یعنی جو اس کے احکام ہیں ان کو آپ فالو کریں پوری طرح. مخلوق کے ساتھ تعلق میں عدل کا مطلب یہ ہے کہ جو مخلوق کے حقوق ہیں وہ آپ وہ ادا کریں، یعنی حقوق النفس بھی پورے کرنے ہیں، حقوق العباد بھی پورے کرنے ہیں، حقوق اللہ بھی پورے کرنے ہیں. یہ ایک جامع تصور ہے عدل کا اسلام کے اندر. اور وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اور جب تم بات کرو تو عدل سے کام لو چاہے تمہارے رشتہ داروں کے خلاف ہی کیوں نہ ہو. یعنی اس میں اس بات کو ملحوظ نہیں رکھنا کہ یہ میرا قریبی ہے یا میرا قریبی نہیں ہے. عدل کی بات کرنی ہے، درست بات کرنی ہے، سچی بات کرنی ہے، سیدھی بات کرنی ہے. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ. کسی قوم کی، کچھ لوگوں کی عداوت تمہیں اس بات پر نہ ابھارے کہ تم عدل سے کام نہ لو. یعنی آدھا ہوں یا احباب ہوں، یہ ہوتا ہے ہمارے یہاں عداوت میں عدل بھول جاتے ہیں. آدھا ہوں یا احباب ہوں، ہر سطح پر عدل ملحوظ رکھنے کا حکم ہے. عدل کرو، ہوا اقرب للتقویٰ، کہ یہی تقویٰ کے قریب ہے. اور تقویٰ تو وہ ہے کہ اللہ تقویٰ متقین سے محبت کرتا ہے اور یحب المقسطین، عدل کرنے والوں سے بھی اللہ محبت فرماتا ہے. اس عدل کا فائدہ یہ حاصل ہوتا ہے اللہ کی محبت نصیب ہو جاتی ہے. واہ واہ مفتی صاحب، بہت خوب.